बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक खान है और मेरा ताल्लुक स्वात पाकिस्तान से है। ग्लूटीन एलर्जी यानी सेलिक डिजीज जिसे कह लें या गंदम जो गेहूं जिसे कहते हैं उसका इनटॉलरेंस और उसकी वजह से एलर्जीज जिस्म पे पैदा होना या सांस की तकलीफ का पैदा होना या पेट खराब होना, तो बहुत से लोगों को ये मालूम भी नहीं होता है। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो हम दो चीज़ों में इसका मवाजना करेंगे। एक तो हम ये जानेंगे इसमें कि ग्लूटीन एलर्जी या सीलिएक डिजीज़ जो सीलिएक हमारे जो आंतड़ियों के अंदर जहाँ पर ग़िज़ा ज़ूद हज़म जहाँ पे ग़िज़ा जज़ब होती है और वो वहाँ की जो सीलिएक है उसके उसका मर्ज़ क्या है, बेसिकली ग्लूटीन एलर्जी होती क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका इलाज कोई है या नहीं है, और इसके अलावा आईबीएस में और ग्लूटीन एलर्जी या सीलिएक डिजीज़ दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखें और इंशाल्लाह इसमें हम इंटरेस्टिंग आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी दोनों इलाज मुआलजों में बताएंगे और बेहतरीन इलाज है दोनों मसाइल का होम्योपैथिक में। दूसरे तरीका तिब में कोई इलाज इसका नहीं है, वो आपको सिर्फ परहेज़ बताएंगे, एहतियात बताएंगे, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन दवाइयाँ हैं, इसको इससे ट्रीट किया जा सकता है। ग्लूटीन एलर्जी या सीलिएक डिजीज़, ग्लूटीन एलर्जी की वजह से सीलिएक डिजीज़ का हो जाना ये असल में होता क्या है। पहले तो हम ग्लूटीन को समझ लेते हैं कि ग्लूटीन क्या चीज़ है। एक किस्म का प्रोटीन है जो कि गेहूं के अंदर, गंदम के अंदर, बारले जो जौ है उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये ग्लूटीन जो है ये जिस्म के अंदर बाज़े लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम इससे होती है और वो उनको हज़म वो नहीं होता, यानी ये प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट उनको नहीं होता और उसके नतीजे में जिस्म की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसके खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू कर देती है। उसके नतीजे में स्किन के ऊपर रैशेस का निकलना, यानी दौड़े बन जाना, यानी खारिश और एलर्जी या छपाकी जिसे कहते हैं, पित्ती उछलना, इस टाइप के ये कंडीशन जो है वो खारिश की शक्ल में और सूजिश की शक्ल में तो ये स्किन पे निकल आते हैं। पेट ख़राब हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं और बस औक़ात सांस की बीमारी भी इससे क्रिएट हो जाती है। तो ये तो हो गई ग्लूटीन जो गंदम के अंदर या जौ के अंदर या रोटी सिंपल केले जो पकाने की जो गंदम है जिसे रोटी हम खाते हैं उससे लोगों को जो एलर्जी होती है तो वो असल में इस ग्लूटीन की वजह से होती है। अच्छा, ये होती क्यों है? ये असल में जेनेटिक बीमारी है, किसी खास मर्ज की वजह से नहीं होती या अचानक से नहीं होती, बल्कि अचानक से ये कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर हो जाती है। मिसाल के तौर पे जेनेटिक बीमारी ये है कि ये जेनेटिक यानी आपकी जीन में ये मर्ज मौजूद था जो कि आपके वरसा से आपको मिला है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके वालिदैन माँ बाप दोनों को अगर कोई स्किन एलर्जी है या एस्थमा का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपको ये ग्लूटीन एलर्जी या सीलिएक डिजीज़, दोनों एक ही चीज़ है, ये हो सकता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आपके मदर और फादर में ना हो सकता है कि बाप दादा में हो और आपके जिस्म में आकर के ये आपके जिस्म में ये एलर्जी पॉजिटिव हो। अच्छा, इसका अक्सर जो है अलामात का जो ज़ाहिर होना है वो बचपन में हो जाता है। अब बाज़ी ज़्यादातर तकरीबन 70 से 80% केसेस में बचपन में अलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ 12 से 15 सालों में या एडल्ट जब आप एज में पहुंचते हैं तो अचानक से इन अलामात का ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। हो सकता है बाज़ी लोगों को बुढ़ापे में भी इसके अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो अलामात बयान की हैं कि उनको स्किन एलर्जी और साथ में पेट का ख़राब हो जाना, लूज़ मोशन हो जाना और बसा औक़ात अगर पेट ज़्यादा ख़राब हो उसके साथ ब्लीडिंग, खून का आना वगैरह और मैदे पे दर्द वगैरह, सर में दर्द महसूस होना, उल्टी या मतली की कैफियत का होना और स्किन एलर्जी उसके साथ हो जाती है या होंठ वगैरह या ये मुंह का पक जाना, तो ये अलामात जो है अगर गाहे बगाहे बार बार ज़ाहिर हो रही हैं तो फिर इसको आपने ये देखना है कि कहीं आपको ये ग्लूटीन एलर्जी या सीलिएक डिजीज़ तो नहीं हो गया है। अच्छा, इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायग्नोसिस के हवाले से ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हम इसको डायग्नोस करें कि ये वाकई में आपको ग्लूटीन एलर्जी है। अलबत्ता सादा जो ब्लड टेस्ट है उसके ज़रिए से कुछ जो एंटीबॉडीज़ हैं या कुछ सेल्स हैं, एंटीजन्स हैं जो कि वो हाई वैल्यूज़ में आती हैं, तो उससे एक क्लू या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको ग्लूटीन एलर्जी है। बाकी इसका एहतियात और यही है कि आप अगर गंदम या उससे बनी हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे पास्ता है, डबल रोटी है,
یہ آپ چھوڑ دیں، جو میدے یا آٹے سے بنی چیزیں ہیں اس کا استعمال ترک کر دیں، تو یہ علامات جو ہیں وہ ہفتے یا 2 کے اندر یہ غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی گلوٹین الرجی اور اس سے متعلق علامات کا جو بھی ہم نے ڈیٹیل بیان کر دی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے کازز کیا ہیں، یعنی انہیریٹڈ ہے، یعنی باپ دادا سے، اور یہ آپ کے جینیٹک مرض ہے، آپ کو یہ الرجک جینیٹیکلی آپ کی جین میں موجود ہے، اس کو آپ مکمل طور پہ ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہومیوپیتھی میں بہترین میڈیسنز ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اس کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں، اور اگر آپ یعنی کچھ ہلکی پھلکی بدپریزی ہو بھی جائے تو کچھ گندم کا استعمال ہو بھی، تب بھی آپ کو وہ علامات ظاہر نہیں ہوگی۔ اچھا، اب آئی بی ایس میں اور گلوٹین سے جو الرجی ہے، گلوٹین الرجی یا سیلیک ڈیزیز، دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ مجھے کچھ دنوں پہلے یا کچھ ایسے مریض ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ اکثر جب یہ علامات بیان کرتے ہیں تو اگر وہ سکن کے ساتھ میں ان کو ریشز وغیرہ یہ علامات بیان کریں تو ہمیں بالکل یہ کنفرم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب رہتا ہے، اس کو سکن جو الرجیز ہے یا خارش یا چھپاکی پتی اچھلنا یہ پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس کو گلوٹین الرجی ہے۔ تو اس کو سمپل ٹیسٹ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک مریض نے رابطہ کیا، اس نے کہا جی مجھے کسی نے بتایا، ڈاکٹر نے، کہ آپ کو ہو سکتا ہے گندم سے الرجی ہو۔ تو میں نے 1 مہینے کے لیے باقاعدہ طور پہ گیہوں اور گندم اور یہ جو جو ہے اس سے بنی چیزیں، روٹی، ڈبل روٹی، پاستا، یہ سب میں نے بند کر دیا کھانا۔ اس نے کہا میری ساری علامات ٹھیک ہو گئی، پیٹ بھی ٹھیک رہا، کوئی الرجی نہیں تھی۔ تو یہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو گلوٹین الرجی ہے، آپ کو اس کی وجہ سے سیلیک ڈیزیز ہو رہا ہے، یعنی آنتڑیوں میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ آئی بی ایس جو ہے اسے ہم اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتے ہیں۔ آئی بی ایس میں کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے آپ سفر کا سنتے ہیں، بری خبر سنتے ہیں تو اچانک سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آئی بی ایس کا مریض جو ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈپریشن سے ہوتا ہے، انزائٹی سے ہوتا ہے۔ انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے آئی بی ایس کے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کو لمبے عرصے تک میدے کا مرض ہے، آپ کو ایچ پائلوری پازیٹیو ہے، اس کی وجہ سے آپ کو آنتڑیوں میں پرابلم ہو گئی ہے، تو یہ آپ کا مرض آئی بی ایس میں جا کر کے پھر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آئی بی ایس کے ساتھ بواسیر کی تکالیف بھی ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں۔ بواسیر کی تکالیف آپ کو آئی بی ایس کے ساتھ ساتھ گلوٹین الرجی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئی بی ایس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری آنتڑیوں کی جو پیرسٹالٹک موومنٹ ہے، یعنی ہمارے آنتڑیوں کے اندر جو ہے اس طرح سے جو ایک رنگز بنے ہوئے ہوتے ہیں اندر آنتڑیوں کے، تو وہ خوراک کو ہضم کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ڈسچارج کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ پیرسٹالٹک موومنٹ جو ہوتی ہے آنتڑیوں کی، یہ بسا اوقات ٹریگر ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے، اور وہ خوراک جزو بدن ہونے کے بجائے جیسے آپ کھاتے ہیں تو فوراً پیٹ خراب ہو جاتا ہے، واش روم کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، یا پھر سفر ایسے لوگوں کے لیے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انہیں دن میں 4 4 8 8 10 10 بار واش روم جانا پڑتا ہے، لوز موشن ہوتے ہیں، واٹری موشن ہوتے ہیں، پھر ایسا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی کبھار اچانک ہی بالکل۔ اچھا، بعض مریضوں کو آئی بی ایس کے قبض ہو جاتا ہے، چونکہ آئی بی ایس میں پھر 2 قسمیں ہیں، آئی بی ایس ڈی فار ڈائرا ہے، آئی بی ایس سی فار کانسٹیپیشن ہے، آئی بی ایس سی اور آئی بی ایس ڈی۔ تو یہ 2 اس میں الگ الگ کیٹیگریز ہیں، لیکن یہ دونوں مکس اپ چلتی ہیں آئی بی ایس میں۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم میں آپ کے پیٹ کی خرابی، یعنی ڈائرا بھی آپ کا چل رہا ہوتا ہے، کبھی پیٹ سخت بھی ہو جاتا ہے، تو یہ آئی بی ایس کے مریضوں میں یہ اس کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں بہترین میڈیسنز ہیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی طرف۔ ہومیوپیتھک میں بہترین ادویات ہیں۔ اگر ہم گلوٹین الرجی کو لیتے ہیں، یعنی جو ویٹ جسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ گیہوں سے، جو سے، اس سے جو آپ کو الرجی ہوتی ہے، اس کے اندر جو گلوٹین ہوتا ہے، تو اس کی سب سے بہترین جو میڈیسنز ہے وہ ہے ایلوکزین۔ ایلوکزینم جو ہے یہ 30 سے 200 کی طاقت میں استعمال ہوتی ہے، اور دن میں 2 سے 3 بار اس کا استعمال ہوتا ہے 30 کی پوٹینسی میں۔ 200 میں ڈیلی کے حساب سے ایک خوراک دی جاتی ہے، اور ایسے مریضوں کے سٹارٹ میں جو ہے وہ اکثر ہم نوسوٹس یعنی اس سے علاج شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ٹوبرکولینیم ہائی ڈوزز میں اور سورائنم ہائی ڈوزز میں ان کو دی جاتی ہے۔ اگر انہیریٹنس میں سکن ڈیزیزز ہیں، الرجک کا مسئلہ ان کے پیرنٹس میں رہا ہے، یا پھر استھما کا رہا ہے ان کے پیرنٹس میں کہ استھما کی بیماری رہی ہے، تو پھر اس میں یہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے انہیریٹنس میں ان کے لیے زبردست جو ریمیڈی ہے ایز پر میازم، تو وہ ٹوبرکولینیم بنتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایلوکزینم ایک دوا بتائیے آپ کو۔ دوسری دوائی ہسٹامینم ہے۔ ہسٹامینم جو ہے وہ 30 کی طاقت میں زیادہ یوز ہوتی ہے، 200 میں دی جاتی ہے، اور اس سے بڑی پوٹینسیوں میں بھی ہم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلوٹین الرجی میں
اس کے ساتھ ہو سکتا ہے بعضی مریضوں کو اگر ڈائبٹک بھی ایسوسیٹ ہے تو اس میں جمناما سیلوسٹر مدر ٹنکچر بہترین رزلٹ دیتی ہے. اچھا، اس میں ایلوز کا استعمال ہوتا ہے، اس میں نکس وامیکا کا استعمال ہوتا ہے، اس میں ایسڈ نائٹریکم یوز ہوتی ہے. تو یہ چیدہ بہترین دوائیاں ہیں. ایک اور دوائی مجھے یاد آئی ہے کہ جس کے ساتھ سکن کے سمٹمز بالکل ایسوسیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اس دوا کو اسٹڈی کریں، اور اس دوا کا نام ہے کروٹن ٹک، جو کہ جمال گوٹے سے بنتی ہے. کروٹن ٹک جو ہے یہ 200 کی پوٹینسی میں 30 اور 200 کی پوٹینسی میں استعمال کی جاتی ہے. اس کے بنیادی طور پہ جو علامات، اگر آپ اس کو مٹیریا میڈیکا میں اسٹڈی کریں یا آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کریں، تو اس میں پیٹ کی خرابی یعنی لوز موشن کے ساتھ ساتھ سکنز رہنا ہے، اسکن الرجک کنڈیشن، ایچنگ وغیرہ، پرورائٹس یعنی جسم پہ چپاکی، خارش وغیرہ، تو یہ علامات اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو کروٹنٹک ایسے مریضوں میں بہترین رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس کے ساتھ اگر آئی بی ایس کا مسئلہ ہے، آئی بی ایس کے مریضوں میں سب سے بنیادی اور بڑی دوا جو ہے وہ تو ایلوز ہے. اس میں نکسوامیکا ہے، اس میں سلفر ہے، اس میں پوڈوفائلم ہے. پوڈوفائلم دونوں بیماریوں میں، یعنی آپ کے گلوٹین الرجی میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے آئی بی ایس میں، اس میں زبردست رزلٹ دیتی ہے. اسپیشلی جب مریض کو واٹری لوز موشن ہو تو اس میں 30 کی پوٹینسی میں دن میں 2-3 مرتبہ، اور اگر 30 سے رزلٹ نہ ملے تو پھر 200 کی پوٹینسی میں دن میں 3-4 مرتبہ دینے سے مریض کو فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے. میری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک انفارمیشن پرووائڈ کرنا تھا. گلوٹین الرجی یعنی جو سیلیک ڈیزیز ہے، کہ ہومیوپیتھی میں یہ کیوریبل علاج اس کا موجود ہے، بہترین ٹریٹمنٹ ہے. نمبر آف کیسز ہمارے پاس ہیں ریکارڈ پر، کہ جن کو یہ گلوٹین الرجی ہے، اور آئی بی ایس کے مریضوں کو جو دوسرے طریقہ طب سے مایوس ہو کر کے ہمارے پاس آئے، اور الحمدللہ کچھ عرصے تک میڈیسن استعمال کرنے سے ان کو کافی حد تک جو ان کے سمٹمز تھے وہ بالکل ان کو نہیں ہے، پرابلم ان کا ٹھیک ہے، اور فریکوینٹ جو ان کو پرابلمز ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس کا مقصد سیلف میڈیکیشن نہیں ہے، دواؤں کو خود سے استعمال نہ کریں، قریبی ہومیوپیتھ سے اپنا علاج کروائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.